وہ محبت کا، وہ عشق کا معیار کیا ہے؟ معیار بھی تو ہونا چاہیے۔ وہ کیا پیمانہ ہو محبت کا؟ وہ ایک پیمانہ تو ہونا چاہیے، محبت تو ہونی چاہیے۔ محبت اگر نہیں ہے نبی سے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا اگر کسی کا سینہ عشق نبی سے خالی ہے۔ محبت کے دعوے تو بہت کر رہے ہیں، عشق نبی کے نعرے تو بہت لگا رہے ہیں، اور آج ہم کہنے کو تو اپنے آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں، میں نبی کے اوپر مر مٹنے والا ہوں۔ ہمارے نعرے اپنی جگہ ہیں، لیکن محبت کا معیار اور اس کی نشانیاں کیا ہے؟ کوئی باپ اگر کوئی بیٹا باپ سے جو ہے دعویٰ کرے میں آپ کو بہت محبت کرتا ہوں، اور باپ کی ایک نہ سنے، تو وہ محبت میں سچا ہے جھوٹا ہے؟ کیا بھائی؟ جھوٹا ہے۔ کوئی شاگرد استاد سے محبت کا دعویٰ کرے اور استاد کی ایک نہ سنے، دنیا کہے گی یہ شاگرد تو جھوٹا ہے۔ کوئی مرید اپنے مرشد سے محبت کا دعویٰ کرے اور مرشد کی ایک نہ سنے، دنیا کہے گی کہ یہ مرید جھوٹا ہے۔ اور کوئی امتی اپنے نبی سے محبت کا، عشق کا، چاہت کا دعویٰ کرے اور کوئی عمل نہ کرے، تو پھر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے۔ بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، ربیع الاول آتا ہے، ہمیں اس مہینے میں آنے والی بہاروں کی وہ خوشخبری سناتا ہے، اور اس مہینے میں انسانیت کے لیے سب سے بڑی جو بہار آئی تھی وہ ہمارے آقا کی شکل میں آئی تھی۔ ظلم ستم جب حد سے گزرا تھا، دنیا میں محمد تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رحمت عالم ہیں، آپ محسن انسانیت ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، شافی کوثر جو ہے شافی محشر ہے، ساقی کوثر ہے، ہادی سبل ہے، مخلوق میں سب سے بلند و بالا آپ کا مقام ہے۔ خدا نے آپ کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جو ہے مژدہ سنایا ہے، پوری کائنات کو آپ کے لیے سجایا گیا، آسمان کو، زمین کو، چاند اور سورج کو، شمس و قمر کو، شجر و حجر کو، ذرہ اور صحرا کو، ہر چیز کو آپ کے لیے جو ہے بنایا گیا ہے۔ محبت تو ہونی چاہیے، لیکن محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت تو صحابہ نے بھی کیا تھا۔ صحابہ سے بڑا کوئی عاشق ہو سکتا ہے دنیا میں؟ صحابہ سے بڑا نبی سے محبت کرنے والا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ قیامت کی صبح تک آسمان کی نگاہیں صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والی کسی جماعت کو نہیں دیکھ سکتی، اور پوری دنیا کی تاریخ صحابہ سے زیادہ حضور پر مر مٹنے والی کوئی جماعت کو پیش نہیں کر سکتی۔ آئیے سب سے پہلے نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام رکھنے والی ہستی کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سب سے بڑے عاشق اور سب سے بڑے جو ہے محب رسول ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کے لیے لٹا دیا اور قربان کر دیا۔ اسی لیے تو آپ نے خطبے میں فرمایا کہ جس نے میرے لیے جو قربان کیا میں نے دنیا میں اس کا حق ادا کر دیا، لیکن ابوبکر وہ ہے جس کا میں نے حق ادا نہیں کیا، قیامت میں اللہ جو ہے ان کا حق ادا فرمائے۔ ایک غزوے کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر اعلان ہوا جس کے پاس جو ہو وہ لا کر کے یہاں پر اللہ کے نام پر رسول کے لیے پیش کر دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سوچنے میں پڑ گیا، آج میں اپنے گھر کا مال آدھا آدھا کروں گا، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے جا کر پیش کر دوں گا، آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے سوال کیا حضرت عمر سے کیا لائے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے لایا ہوں۔ پھر یہی سوال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہوا تو
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں سب کچھ آپ کے لیے لایا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا گھر والوں کے لیے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ محبت کے نام پر مال کھانا الگ ہے اور مال پیش کرنا الگ ہے، مال جمع کرنا الگ ہے، مار کھانا الگ ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بتا رہی ہے۔ ہجرت کا سفر عشق و محبت کا سفر ہے۔ غار سور کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ تشریف رکھیے، مجھے کچھ ہو گیا تو کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر پوری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ غار کے اندر تشریف لے گئے، اپنی چادر کو جو ہے پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جہاں جہاں سوراخ اور بلیں تھی وہاں پر جو اپنے جو کپڑوں کو لگا دیا، ٹکڑوں کو لگا دیا۔ ایک جگہ سوراخ تھی وہاں پر اپنے انگوٹھے کو رکھ دیا، اللہ کے نبی سے گزارش کی تشریف لائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا سے، اپنے مولا سے فرمایا آپ تھکے ماندے ہیں، ابو بکر کی گود آپ کے لیے پیش ہے، آپ آرام کیجیے۔ اتنے میں کالا ناگ آتا ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھے کو ڈستا ہے۔ درد اندر سے جو ہے جسم میں پھیلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ابو بکر ٹس سے مس نہیں ہوتے، کہیں میرے محبوب کو، میرے آقا کو، میرے مولا کو، میرے محسن کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جب تکلیف حد سے زیادہ گزرتی ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، رخسار سے ہوتے ہوئے وہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور چہرے پر گرتے ہیں، آپ کی آنکھیں جو بیدار ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر تمہارے چہرے میں یہ آنسو کیسے؟ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے نبی اسی وقت اٹھتے ہیں، اپنے مبارک تھوک کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس انگوٹھے پر جہاں کالا ناگ نے ڈسا تھا آپ نے لگایا، فوراً اللہ تعالی جو ہے شفا عطا فرماتے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عظمت، یہ ہے چاہت۔ ایسا ہی ایک واقعہ امام مالک علیہ الرحمہ کا میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی سنایا تھا۔ حدیث کا درس دے رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، شاگرد اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں لیکن کسی میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ سبق جب پورا ہوتا ہے اس کے بعد اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ میرے پیٹھ سے جو کپڑے تو ہٹاؤ۔ جب قمیص ہٹائی جاتی ہے، کرتا نکالا جاتا ہے تو وہاں پر ایک بچھو نظر آتا ہے جس نے کئی مرتبہ ڈس لیا تھا۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ہمیں اسی وقت کیوں حکم نہیں دیا؟ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اپنے شاگردوں سے کہ جو ہے میں حدیث کا درس دے رہا تھا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں میں سناؤں اور بیچ میں یہ حرکت کر جاؤں اور درس کو جو ہے چھوڑ دوں، میرے دل نے گوارا نہیں کیا۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ چاہت۔ آج اتنی عظمت ہے ہمارے دل میں، اتنی چاہت ہے آج ہمارے دلوں کے اندر، آپ بتائیے۔ یہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے۔ مدینے کے اندر ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر طرف جو سوگوار کا ماحول جو بنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سواری اپنے آپ کو دیوار سے مار مار کر ہلاک کر دیتی ہے۔ ایک صحابی اپنے آپ کو اندھا کر دیتے ہیں کہ جس ہستی کے لیے ہم جیتے تھے جب وہی ذات نہ رہی، جب میرا محبوب ہی نہ رہا تو پھر یہ آنکھیں لے کر میں کیا کروں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلی کوچوں میں پھر رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں، خدا کی قسم جو یہ کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا ہے، عمر کی تلوار اس کا سر قلم کر دے۔ یہ محبت، یہ پیار، یہ چاہت صحابہ نے یہ مثالیں پیش کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے اپنا سفیر بنا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے بات چیت کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں کے سرداروں سے بات کیا تو وہاں کے سردار کہنے لگے ہم تو مسلمانوں کو
اس سال جو ہے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن اے عثمان تم ہمارے قریبی ہو، تمہارے احسانات ہمارے اوپر ہے، ہم تم کو اجازت دیتے ہیں، تم عمرہ کرو اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے جاؤ۔ جانتے ہو بزرگوں اور عزیز دوستو، ایسی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ یہ فرمایا کہ میرے آقا کے بغیر جو ہے میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اور ادھر حدیبیہ کے مقام پر صحابہ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں عثمان کتنا خوش نصیب ہے، خانہ کعبہ پہنچ چکا ہے، وہاں پر زمزم پی رہا ہوگا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارا دل کہتا ہے، لیکن محمد کا دل نہیں مانتا کہ میرا عثمان میرے بغیر جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر لے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، احد کا میدان عشق و محبت کا میدان تھا۔ پورے پروانے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے کر تیر اور پتھر اپنے سینوں پر برداشت کر رہے تھے۔ ان کے سینے چھنی ہو گئے، ان کی پیٹیں چھنی ہو گئیں، اور ان کے ہاتھ جو ہے شل ہو گئے، ان کے بازو جو ہے زخمی ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بچا لیا۔ یہ افواہ اڑ گئی، یہ خبر کسی نے پھیلا دی کہ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ایک عورت کو معلوم ہوا، وہ بےتاب و بے قرار ہوئی، اپنی سواری کو لی اور لے کر کے وہاں سے وہ نکل پڑی۔ راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، وہ پوچھنے لگتی ہے کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم، البتہ تمہارا شوہر شہید ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ میرے محبوب کا عالم کیا ہے۔ پھر آگے چلتی ہے، کسی سے ملاقات ہوتی ہے، پھر پوچھتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں معلوم، البتہ تمہارا بھائی جو ہے شہید ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے بھائی کی فکر نہیں ہے، یہ تو بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ پھر وہ آگے چلتی ہے، پوچھتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، البتہ تمہارا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے اس کی بھی فکر نہیں ہے، مجھے پہلے تو یہ بتاؤ کہ میرے آقا جو ہے کیسے۔ پھر چوتھا شخص جو ہے بتاتا ہے آقا سلامت ہیں، آقا بحیات ہیں، آقا جو ہے زندہ ہے۔ تب وہ عورت کہتی ہے اگر آپ زندہ ہیں، آپ بحیات ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے تو اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا باپ شہید ہو جائے یا بیٹا یا شوہر شہید ہو جائے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ ہے محبت کا معیار۔ آئیے میں ذہنوں کو صاف کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے جو بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان تشریف فرما ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں، باہر بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، جبکہ زمانہ سادہ تھا، جبکہ زمانہ ترقی یافتہ نہیں تھا، لوگ ایسی محبت کرتے تھے، صحابہ نے ایسی جانثاری کی تھی۔ میں زمانے قریب کے سچے پکے عاشقوں کا حال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیوبند کے کچھ علماء کے احوال میں آپ کو سناتا ہوں، جن کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کے دلوں میں سچا پکا عشق رسول نہیں ہے۔ اور وہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ آج عالم اسلام خوشیاں منا رہا ہے، سوائے ابلیس کے سب خوش ہو رہے ہیں، ابلیس ہی وہ ماتم منا رہا ہے۔ اور اشارے کدھر کے کدھر چلے جاتے ہیں۔ آئیے میں عشق رسول کے کچھ سچے پکے واقعات علماء دیوبند کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ خود بھی عشق رسول کی بھٹی میں گرم ہو جاؤں اور آپ کو بھی جو ہے گرم کروں۔ دارالعلوم دیوبند جو اس پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک علمی چشمہ ہے، ایک دین کا چشمہ ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے رکھی، جو پکے سچے عاشق رسول تھے۔ ان کے عشق کا، ان کی محبت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ان کے دل کے اندر تھی، ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ جب آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی، اور یہ بھی مجاہد آزادی تھے، انگریزوں کی طرف سے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جو ہے جاری ہو گیا۔ چاہنے والوں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ نظر بند ہو جائیں، آپ جو ہے چھپ جائیں، تاکہ جو ہے آپ کو حکومت گرفتار نہ کرے۔
لوگوں کے اصرار پر اور لوگوں کی چاہت پر آپ جو ہے نظر بند ہو گئے. 3 دن تک آپ بند رہے. چوتھے دن آپ نکل کر باہر آ گئے. لوگوں نے کہا کہ حضرت والا آپ جو ہے کیوں واپس آ گئے؟ 3 دن کے اندر ہی واپس آ گئے. حکومت کے کارندے دیکھ لیں گے اور کارکنان دیکھ لیں گے تو تمہاری جو گرفتاری ہو جائے گی، پھر وہ پوش ہو جاؤ. کہنے لگے کہ میرا دل نہیں مانتا. کیوں؟ فرمانے لگے میں 3 دن بند رہا، وہ بھی صرف اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع میں، اس لیے کہ میں نے سرکار کی سیرت پر غور کیا، سرکار کے کردار پر میں نے غور کیا، سرکار کی سنتوں کو میں نے دیکھا. ہمارے نبی، میرے آقا، میرے مولا مشرکوں سے بچنے کے لیے غار سور کے اندر صرف 3 دن بند تھے. اب چوتھا دن میں بند ہو کر میرے نبی کی سنت کے خلاف میں کرنا نہیں چاہتا، چاہے جو میری جان چلی جائے. بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، جان بچانے کے لیے سنت پر عمل کرنا اور بات ہے، اور جان کو خطرے میں ڈال کر سنت پر عمل کرنا اور بات ہے. مال جمع کرنے کے لیے سنت پر عمل کرنا اور بات ہے، اور مال کو قربان کرنے کے لیے، مال کو اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے سنت پر عمل کرنا اور بات ہے. یہی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے. حج کو تشریف لے گئے، مدینہ منورہ آقا کا شہر قریب آ رہا تھا. ابھی جو ہے آپ مدینہ منورہ نہیں پہنچے. آج کل تو الحمدللہ جو سڑکیں بن چکی ہیں، راستے جو ہموار ہیں. اس زمانے میں کہاں کی ایسی سڑکیں تھیں، کہاں جو ہے ایسی سہولتیں تھیں. سواری سے ابھی کافی دور جو ہے، مدینے سے سواری جو ہے کافی دور تھی. لکھنے والوں نے لکھا ہے، حضرت کا واقعہ ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو اسی وقت اپنی سواری سے نیچے اتر گئے، پیروں سے اپنے جوتوں کو اور چپل کو اتار دیا اور پیدل چلنے لگے. فرمانے لگے یہ آقا کا شہر ہے، آقا یہاں پر بھی قدم رکھے ہوں گے، یہاں پر بھی قدم رکھے ہوں گے، یہاں پر بھی قدم رکھے ہوں گے. قاسم نانوتوی اس کے اوپر چپل کے ساتھ چل کر بے ادبی کرنا نہیں چاہتے. نوکیلے پتھر پیروں میں جو ہے چپنے لگے، یہاں تک کہ دونوں تلوے لہولہان ہو گئے. اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ سنت پر عمل کرنا چاہتے تھے لیکن وہ چل نہ سکے. یہ ہے آقا سے محبت، آقا سے پیار. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک اور عجیب غریب واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ایک مرید آیا، ایک چاہنے والا آیا اور آ کر تحفے میں، ہدیے میں آپ کو سبز رنگ کے جوتے دیا، ہرے رنگ کے جوتے دیا. آپ نے لیا، اس کو اٹھا کر جو ہے اوپر رکھ دیا. بعد میں کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت فلاں جوتے آپ کو ہدیے میں دیے گئے تھے، تحفے میں دیے گئے تھے، وہ بڑے قیمتی جوتے ہیں، ان جوتوں کو آپ نے اب تک نہیں پہنا، دنیا تو جو ہے اس کو پہن رہی ہے. کیا جواب فرمایا؟ دیکھیے کیسی محبت تھی اور کیسا ادب و احترام تھا، کیسے آقا کی جو چاہت تھی. فرمانے لگے وہ جوتے قیمتی ضرور ہیں مگر اسے میں نہیں پہنوں گا، اس لیے کہ ان جوتوں کا رنگ ہرا ہے اور آقا کی گنبد کا رنگ بھی ہرا ہے. قاسم نانوتوی ان جوتوں کو پہن کر آقا کی بے ادبی کرنا نہیں چاہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہو تو اس کا نکاح جو ہے کروا دو. اب یہ حدیث ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، لیکن دیکھیے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے سنت پر جو ادب کیا. ان کی ایک بہن تھی، دلی میں رہتی تھی، 90 سال کی تھی، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، بیوہ تھی. اپنے بہن کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے بہن قاسم جو ہے حدیث رسول پر ایک سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے اور تمہارا نکاح اس پیرانہ سالی میں اور اس بڑھاپے میں جو ہے کرنا چاہتا ہے تاکہ جو ایک سنت پر عمل ہو جائے، اس حدیث پر جو عمل ہو جائے. بہن کہنے لگی بھائی میں اتنی بوڑھی ہوں تو اپنی پگڑی کو اتار دیا اور اپنے سر کو، اپنی پگڑی کو جو ہے قدموں میں رکھ دیا اور گزارش کرنے لگے، درخواست کرنے لگے کہ اس سنت پر مجھے عمل کرنے دیا جائے. بہن نے جو ہے مان لیا اور انہوں جو ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہن کا نکاح کروایا اور اس سنت پر جو عمل کیا. آئیے ایک اور مجاہد آزادی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا.
علماء دیوبند میں ہیں، پکے سچے عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، ان کے بھی عجیب و غریب واقعات کتابوں میں جو ہے نقل کیے گئے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو آزادی کی جنگ میں جب گرفتار کیا گیا، جیل کے اندر ڈالا گیا، ان کے مرید بیان کرتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، جیل کی اس حالت میں بھی ایک ایک سنت پر عمل ہوتا تھا اور حضور کی ایک ایک ادا پر عمل ہوتا تھا، کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ دیکھیے دل میں کیا عظمت تھی، رسول کی کیا محبت تھی، یا ایسا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس دور میں ہم صرف بیان کر سکتے ہیں، عمل تو کرنا بہت دور کی بات۔ اچانک بارش ہوئی اور آپ کے شاگرد جو ہے نکل کر بھاگنے لگے۔ جب بارش ہوتی ہے، تیز کی بارش ہوتی ہے، تو اس وقت لوگ جلدی میں چپل پہننا بھول جاتے، چھوڑ دیتے، نکل جاتے۔ شاگرد نکل کر چلے گئے اور ان کے چپل وہیں پر پڑے رہ گئے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے چپلوں کو اٹھایا اور ایک جو ہے کپڑے میں لپٹا اور سر کے اوپر اٹھایا، لے کر جو ہے جانے لگے۔ پورے شاگرد پریشان ہیں کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم آپ کے شاگرد، ہم آپ کے خادم، ہم آپ کے غلام، اور آپ ہمارے چپل اٹھا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے، میاں اس میں کون سی بڑی بات ہے، تم شاگرد تو ہو لیکن مہمان رسول ہو تم، اور ویسے میری کیا حیثیت ہے، تمہارے پیروں کے نیچے تو فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں۔ یہی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، اگر کوئی مدینے کی کھجوریں لا کر دیتا ہے، آج ہمارا حال یہ ہے، ہم کھجوریں کھاتے بھی نہیں بھی کھاتے، گٹلیوں کو جو ہم پھینک دیتے ہیں، لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ان گٹلیوں کو لے کر ان کو پسواتے، چکی سے پیستے، پھر اس کا پاؤڈر بنا کر دوا کے طور پر، علاج کے طور پر، محبت کے طور پر جو ہے کھاتے تھے۔ آج ہم کہاں ادب کر سکتے؟ کھجور کی گٹلیاں تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کا کلام ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، کبھی اس کے اوپر گرد و غبار اگر پڑی ہوئی ہو تو موزن صاحب کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں، اللہ کے دربار میں اگر جو ہے یہاں پر کچرا گرا ہوا ہو تو ہم شہنشاہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم سردار ہیں، وہ کون اٹھائے گا؟ ہم نے اٹھائے۔ یہی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ کسی نے گنبد خضرا کی مٹی، وہ پاک مٹی جو جھاڑو سے ایک جگہ جمع کی گئی تھی، وہ مٹی لا کر کسی نے آپ کو پیش کیا۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اس مٹی کو اپنی سرمے دانی میں ڈال دیا اور روزانہ رات میں اس کو سرما بنا کر استعمال فرماتے ہے۔ یہ محبت ہے، یہ چاہت ہے، یہ عشق ہے، یہ پیار۔ زبانی جمع خرچ کرنے کے لیے تو بہت آگے ہیں ہم، لیکن محبت کا جو ہے ایسا اعلیٰ نمونہ تو سچے پکے عاشق رسول ہی جو ہے پیش کر سکتے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا نامی اسم گرامی، کون نہیں جانتا حضرت کو؟ کون ان کے بارے میں جو ہے نہیں جانتا؟ اتنے ان کے اوپر کفر کے اور شرک کے، گمراہی کے فتوے داغے گئے، لیکن ان کا ایک واقعہ سنیے، ان کا ایک ملفوظ سنیے، ان کی ایک بات سنیے۔ جنت کی خواہش کس کو نہیں ہے؟ کون جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ جنت میں حور و غلمان رہتے ہیں، اس لیے کہ جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، سونے اور چاندی کے مکانات ہیں، نرم نرم گدے ہیں، دبیز اور نرم جو ہے لباس ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں۔ جنت میں جانا کون نہیں چاہتا؟ میں اور آپ سب جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جنت عیش و آرام کی جگہ ہے۔ کیا بھائی، مجھ سے آپ سے اگر کسی سے پوچھیں گے، ہو صاحب دنیا میں رہ کے تنگ ہو گئے،
اور جنت میں جانا ہے وہاں آرام ہے بول کے سن رہے، وہاں تو جو ہے سکون ملتا. لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں جنت میں اس لیے نہیں جانا چاہتا، یا میں جنت میں اس لیے جانے کی مجھے خواہش نہیں ہے کہ وہاں پر حور و غلمان ہیں، عیش و آرام کی چیزیں ہیں، وہاں پر نعمتیں ہیں، وہاں پر سکون ہے، وہاں پر ہر خواہش ہے، وہاں پر ہر آرزو ہے. جنت میں جانے کی میری آرزو صرف اس لیے ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد حضور کا دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے کسی شاعر نے کہا، حور و قصور تجھ میں رہتے ہیں، حور و قصور تجھ میں رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل کا طواف کر اے جنت، حضور میرے دل میں رہتے ہیں. لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک حضور ہر چیز سے اس کو محبوب ہو جائے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، کاروبار سے، تجارت سے، ملازمت سے، زراعت سے، ہر چیز سے حضور جو ہے محبوب ہو جائے. حضرت علماء دیوبند میں ایک بڑا نام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے سنا ہوگا. یہ بھی مجاہد آزادی ہیں اور اتنے بڑے خوش نصیب ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں روزے کی جالی کے سایوں میں بیٹھ کر 18 سال انہوں نے درس حدیث دیا ہے. وہاں پر کتنے سال؟ 18 سال انہوں نے درس حدیث دیا ہے. ایک مرتبہ دیوبند کے اندر کیکر کا درخت لگا رہے تھے جو کانٹے دار ہوتا ہے. بچوں نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ کیکر کا درخت، کانٹوں والا درخت، آپ اس کو یہاں پر دیوبند جیسی زرخیز علمی زمین کے اندر کیوں لگا رہے ہیں؟ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے، مجھے کانٹوں سے، پھولوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے حضور سے محبت ہے، اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے حضور نے اپنے صحابہ سے بیعت رضوان اس کیکر کے درخت کے نیچے لی تھی، اس کی یادگار، میں یادگار کے طور پر اس درخت کو لگا رہا ہوں. 18 سال تک حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے اندر درس حدیث دیا تو کھاتے پیتے نہیں دیا، کیا عیش و آرام کے ساتھ نہیں دیا، فقر و فاقے کی زندگی گزارتے ہوئے آپ نے دیا ہے. جب درس ہو جاتا تھا، جب سبق ختم ہو جاتا تھا، آپ اپنے درس سے اٹھ کر مسجد نبوی سے باہر آ کر مدینے کے بازار میں جاتے تھے، اور مدینے کا بازار جب اٹھتا تھا، لوگ جو ترکاری پھینکتے تھے، لوگ جو پتا پالا پھینکتے تھے، اس کو لاتے تھے اور چبا کر کھاتے تھے. رات بھر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے. کس نے یہ ادا کی ہوگی بتائیے؟ کس نے یہ ادا کی ہوگی بتائیے؟ جب سب لوگ چلے جاتے تھے، جھاڑو دینے والے کپڑے سے جھاڑو دیتے ہیں، جھاڑو دینے والے جھاڑو سے جھاڑو دیتے ہیں، مگر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنی داڑھی کے بالوں سے روزے کی جالی کو اور روزے کو صاف کرتے تھے، جھاڑتے تھے. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے. دل میں چاہت ہوگی تو پھر لبوں پر دعا بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم خالی بیٹھتے وقت بولتے نہیں ہماری بھی خواہش ہے جانا بولو مل صاحب تم دعا کرو مل صاحب. ارے مل صاحب تو دعا کریں گے، لیکن رات کے سناٹے میں اٹھ کر سردی کے اس موسم میں رات کے موقع میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دعا کرنا کہ اللہ مجھے سعادت نصیب فرما، وہ بات الگ ہے. علماء دیوبند میں ایک اور نام آتا ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کا. یہ مظاہر علوم کے بہت بڑے شیخ الحدیث، بڑے
بزرگ بڑے ولی جو ہے گزرے. کون؟ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ. حج کو تشریف لے گئے, مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. تو آج کی طرح اس زمانے میں ایسی سواریاں تو نہیں تھی. کیا اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعے سے سواری ہوتی تھی. یہ اونٹ والے جو ہوتے ہیں نا, بدو ان کو کہا جاتا ہے, اور عربی میں جمال کہا جاتا ہے. اونٹ والے, جمالن سے جمال ہے, اونٹ والے. تو حاجیوں سے بہت ساری بحثیں ہو جاتی تھی, کرایہ دینے میں, لینے میں ہوتا ہے. تو اس بحث و مباحثے میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ ہمیشہ بدوؤں کی طرفداری اور جانبداری کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ حضرت غلطی تو ان کی ہے اور آپ انہی کی طرفداری کر رہے ہیں. تو کہتے تھے مجھے کچھ نہیں معلوم, یہ جمال, یہ بدو, یہ اونٹ والے وہ ہیں جو مجھے اپنے محبوب تک پہنچانے والے ہیں, اور جو محبوب تک پہنچانے والا ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے. وہ بھی پیارا ہوتا ہے, وہ بھی عزیز ہوتا ہے. آئیے علماء دیوبند میں ایک اور بڑا نام آتا ہے, حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, عاشق قرآن و سنت, جنہوں نے ختم نبوت پر وہ بڑا کام کیا. قادیان کے اگر کسی نے جنازہ نکالا ہے وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ. ان کی تقریریں پڑھیے, ان کے کتابات پڑھیے, ان کے بیانات پڑھیے. ایسی جو ہے ان کی تقریریں ہوتی تھی, اور ایسے ان کے جملے ہوتے تھے جو سرکار کے عشق و محبت سے لبریز ہوتے تھے. انگریزی زمانہ تھا, کھل کر مخالفت کرتے تھے, کھل کر کہتے تھے. ان کے 2-3 جملے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, شاید آپ اسے یاد رکھیں. فرماتے تھے خدا کی عبادت, محمد کی اطاعت اور انگریز کی بغاوت میرا ایمان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. خدا معبود ہے, محمد محبوب ہے, انگریز مغضوب ہے. خدا کے بارے میں جو کہنا ہے کہہ لو, وہ خود اس کا محاسبہ کر لے گا, مگر حضور کے متعلق کچھ نہ کہنا. یہ عشق کا معاملہ ہے, عقل کا معاملہ نہیں ہے. اگر تم نے کچھ کہہ دیا تو پھر ہم خاموش نہیں رہیں گے. اس کے بعد یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ زمانہ کیا بولتا ہے, قانون کیا کہتا ہے. جو ہوگا دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تقریر ہی پر شہید علیم الدین نے اس گستاخ رسول راجپال کو جہنم رسید کیا تھا. آپ نے غالباً اس سے پہلے سنا ہوگا کہ ہندوستان میں راجپال نامی ایک گستاخ رسول نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام رنگیلا رسول تھا. پورے مسلمانوں کے دلوں پر آرے چل گئے اور مسلمانوں نے مقدمہ دائر کر دیا, اور مسلمانوں نے حکومت سے جا کر کے گزارش کی کہ گستاخ رسول ہے اور اس کو یہ سزا جو دلوائی جائے. لیکن حکومت جانبداری اور طرفداری سے کام کر رہی تھی. یہی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ میں ایک جلسہ تھا اور عنوان یہی تھا, آپ کا بیان ہو رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ آج ہماری ماؤں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, ناموس رسول پہ حملہ کیا جا رہا ہے, کوئی تم میں روحانی فرزند نہیں ہے. یہ علیم الدین ایک بڑائی کا بیٹا وہاں سے اتفاق سے جو گزر رہا تھا, حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ آواز اس کے کانوں میں پڑی, وہ شہید وہیں پر رک گیا اور دل کے اندر انتقام کی آگ جو بھڑک اٹھی. گھر پہنچا, رات میں خواب میں جو کوئی کہہ رہا ہے کہ علیم الدین ناموس رسالت خطرے میں ہے اور تو سو رہا ہے, کھڑے ہو جا. وہ نوجوان اٹھتا ہے اور سیدھا جو ہے بازار جاتا ہے,
اور خنجر خریدتا ہے اور راجپال کی دکان کے پاس پہنچتا ہے اور خود اس سے جا کر پوچھتا ہے کیا تو راجپال ہے؟ وہ گھبرائے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں میں ہی راجپال ہوں. اس خنجر کو اس کے سینے میں پیوست کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کی آواز کو خاموش کر دیتا ہے. لوگ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چھپنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے گرفتاری میری ہوتی ہے تو ہونے دو. کئی وکلا اس کے طرف بحث کرنے کے لیے، اس کی جانب سے لڑنے کے لیے تیار ہے. عدالت کے اندر ایک وکیل نے اس سے کہا کہ علیم الدین صرف اپنا ایک بیان بدل دو، تم صرف یہ کہو کہ جس وقت میں راجپال کا قتل کر رہا تھا اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا. علیم الدین نے کہا تم کیا بات کر رہے ہو؟ پوری زندگی بے ہوشی میں گزری، وہی تو ایک لمحہ ہوش کا تھا اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں بے ہوش کی گواہی دے. کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آقا کی ولادت کا مہینہ ہے. خوشی ضرور ہے، اور کس کو خوشی نہیں ہوگی؟ خوشی اسے نہیں ہوگی جو ایمان والا نہیں ہوگا، خوشی اسے نہیں ہوگی جو مومن اور مسلمان نہیں ہوگا. اور خود قرآن نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ کی رحمت پر، اللہ کے فضل پر تمہیں خوش ہونا چاہیے. مفسرین نے لکھا آیت میں یہاں پر قرآن بھی مراد ہے، اسلام بھی مراد ہے اور حضور بھی مراد ہے. خوش ہونا چاہیے. لیکن میں نے کہا گزشتہ جمعہ خوشی بھی شریعت کے حدود میں ہونا چاہیے. کل ہی کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو خوشی نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا خوشی تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کی حد ہے. کیا آپ خوشی میں کپڑے اتار لیں گے؟ کیا آپ خوشی میں کپڑے پھاڑ لیں گے؟ کیا آپ خوشی میں جو ہے گانا گائیں گے؟ کیا خوشی میں آپ جو ہے ننگا ناچ ناچیں گے؟ کیا آپ خوشی میں دین کی بے حرمتی کریں گے؟ کیا آپ خوشی میں نمازوں کو چھوڑیں گے؟ کیا خوشی میں سنتوں کے جنازے نکالیں گے؟ یہ خوشی نہیں ہے، یہ تکلیف ہے. خوشی ہے بھائی، اگر چراغاں روشن کرنا ہو تو دل میں حضور کے عشق محبت کے چراغ روشن کرو. اگر قمقمے لگانا ہو تو دلوں کے اندر حضور کے محبت کے، حضور کے عشق کے قمقمے لگاؤ. اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمارا سراپا اور ہماری پوری زندگی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا بات چیت کرنا اور ہمارے معاملات، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، پوری زندگی ایک ایک لمحہ حضور کے سنت کے مطابق آ جائے تو سمجھا جائے گا کہ پکا سچا عاشق رسول ہے. بزرگوں اور عزیز دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں یاد دلاتا ہے اے مسلمانوں تم لاوارث نہیں ہو. اور لوگ ہوں گے لاوارث، لیکن مسلمان لاوارث نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ لاوارث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کو کوئی بتانے والا نہیں، جس کو کوئی کھلانے والا نہیں، جس کو کوئی پلانے والا نہیں، اور جس کا کوئی رہنما نہیں، اور جس کا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں، جس کا کوئی انگلی پکڑنے والا نہیں. یہ کوئی اور ہوں گے. لیکن ربیع الاول کا مہینہ یاد دلاتا ہے نہیں تم لاوارث نہیں ہو. تم اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے دعوتیں نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے اپنی تقریبات نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے تجارت نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے ملازمت نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے تم زندگی گزار نہیں سکتے، اس لیے کہ تم لاوارث نہیں ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارا سہارا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور تمہارے لیے نمونہ ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے؟ لوح و قلم تیرے. بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس لیے اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں اور کثرت سے تلاوت کا اہتمام کریں اور کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے بیان کریں. آپ کی صورت کو ہم گھروں کے اندر جو ہے بیان کریں. لیکن افسوس کا مقام ہے
گھروں میں جائیے، بچوں کا جائزہ لیجئے، لوگوں سے پوچھئے، افراد خاندان کا امتحان لیجئے، حضور کے کتنے نام تھے، حضور کے والد کا نام کیا تھا، حضور کے دادا کا نام کیا تھا، پردادا کا نام کیا تھا، حضور کی پیدائش کہاں ہوئی، اور حضور کے جو چچا کتنے تھے، حضور کی پھوپھیاں کتنی تھی، حضور کی جو اولاد کتنی تھی، حضور کی بیویاں کتنی تھی، حضور کا روزہ کہاں ہے، شاید ہی آپ کو کوئی جواب دینے والا ملے۔ اب یہ معلوم نہ وہ معلوم، خالی محبت کے اندر پورا ہضم کر لیے، یہ محبت ہے؟ ارادہ کیجئے، عزم کیجئے کہ میں اپنی زندگی کا ہر ہر لمحہ اور ایک ایک گھڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جو گزاروں۔ آج جبکہ حالات ہمارے دیگرگوں ہیں، مسلمان ذبح حالی کی زندگی گزار رہا ہے اور تباہی و بربادی اس کا مقدر بن چکی ہے، اور ہم رونا رو رہے ہیں، ایسی حالت میں ہمارا علاج کیا ہے؟ ہماری کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ ذلت اور پستی سے نکالنے کا فارمولہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے احکام کی اطاعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی۔ خدا شاہد ہے، ہم زمانے پہ حکمراں ہوتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل جو کیے وہ ہوتے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالی مجھے اور آپ